یہ نقطہ ہے، علماء نے لکھا ہے، نقطہ ہے۔ کرامت کے اعتبار کریں گے تو پھر کرامتاً کل کا دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ کہا جائے گا الایمان مبنیۃ علی العرف، قسم عرف پر مبنی ہوتی ہے، لہذا چونکہ قسم عرف پر مبنی ہے اور عرف میں کل کا دن کا لوٹانا بار یہ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے، اور یہ دوسرا والا ممکن ہے۔ لیکن بہرحال کرامتاً اگر یہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں غور کرنا چاہیے۔ دونوں میں کفارہ ہوگا، دونوں میں کفارہ ہوگا، فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کرامت کے اعتبار کریں گے تو کرامتاً سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں ہو سکتے ہیں نا، کرتے ہیں لوگ۔ یہ ہے پہلی تقسیم ہو گئی، یہ پہلی تقسیم مکمل ہو گئی۔ دوسری تقسیم یہ ہے، دوسری تقسیم وَجُمْلَةُ مَا ثَبَتَ مِنَ الْحُجَّجِ، حجتوں سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، دو چیز ثابت ہو گئی، ایک ہے احکام، احکام سے مراد محکوم بھی، اور دوسرے ہے وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامِ، جس کے ساتھ احکامات متعلق ہوتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ احکامات متعلق ہوتے ہیں وہ احکام وضعیہ، سبب، علت، شرط، علامت، چار قسمیں تھی۔ تو آگے یہ دوسری تقسیم کر رہے ہیں، جو چیز احکامات سے متعلق ہوتی ہے اور وہ احکامات کے متعلق بنتے ہیں، وہ ہیں، اس میں سے پہلی قسم ہے سبب، اس میں پہلی قسم ہے سبب۔ سبب کی چار قسمیں ہیں، سبب کی چار قسمیں ہیں: سبب حقیقی، سبب بمعنی علت، سبب بمعنی علت، سبب مجازی، اور سبب وہ سبب جو جس کی شبہ مشابہت ہو، جس میں شبہ ہو علت کا، جس میں شبہ ہو علت کا، علت کے ساتھ التباس ہو، علت کا شبہ ہو۔ تو یہ چار قسمیں ہیں: سبب حقیقی، سبب بمعنی علت، سبب مجازی، اور وہ سبب جس میں علت کا شبہ ہو، یعنی علت کے ساتھ التباس ہو۔ پہلی قسم جو سبب حقیقی ہے، سبب اصل میں کہتے ہیں جو مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، ہر وہ چیز جو مقصود تک کا ذریعہ ہو، وسیلہ ہو، لغت میں اس کو کہتے ہیں سبب۔ جیسے راستہ ہے تو راستہ منزل تک پہنچانے کا یہ ایک ذریعہ ہے، اس لیے راستے کو بھی سبب کہا جاتا ہے لغت میں۔ اصطلاح میں سبب کہتے ہیں، اصطلاح میں سبب کہتے ہیں، مصنف نے تعریف کی ہے، ما یکون طریقا الی الحکم، جو حکم تک پہنچانے کا، حکم تک پہنچنے کا راستہ ہو، حکم تک پہنچنے کے لیے، من غیر ان یضاف الیہ وجوب الحکم او وجودہ ولا وجودہ، بغیر اس بات کے کہ اس حکم کی طرف نہ مضاف ہوتی ہے نہ اضافت کی جاتی ہے حکم کے وجوب کی، واجب ہونے کی، اور نہ ہی حکم کے موجود ہونے کی۔ یہ حکم نہ موجود ہو سکتا ہے اور نہ ہی واجب ہو سکتا ہے سبب کی وجہ سے۔ ولا يعقل فيه معانی العلل، اور نہ ہی اس سبب میں علت کے معنی سمجھ میں آتے ہیں، نہ اس میں علت کے معنی ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ یہ سبب کہ جو حکم تک پہنچنے کا ذریعہ راستہ ہو، اور بغیر اس بات کے کہ اس حکم کی نسبت اضافت نہیں کی جاتی، نہ حکم کے وجوب کی، نہ ہی حکم کے وجود کی، اور نہ ہی اس سبب میں علت کے معنی پائے جاتے ہوں، اس کو کہتے ہیں سبب، اس کو کہتے ہیں سبب۔ دیکھو فوائد قیود کی وجہ سے باقی اقسام کو نکال دیا۔ سبب وہ ہے کہ جو حکم تک پہنچنے کا طریقہ ہو، حکم تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، لہذا جو سبب، جو چیز حکم تک نہیں پہنچتی، حکم تک کے ذریعہ طریقہ نہیں بن سکتی، وہ سبب نہیں۔ اس سے علامت خارج ہو گیا، علامت نکل گیا، اس لیے کہ علامت یہ حکم پر دال تو ہوتا ہے
لیکن حکم تک پہنچاتا نہیں ہے، حکم تک کا ذریعہ اور طریقہ نہیں ہوتا۔ اس لیے مصنف نے جب تعریف میں کہا کہ ما یکون طریقا، جو حکم تک کے لیے راستہ ہو، تو اس سے علامت نکل گیا، اس سے علامت نکل گیا۔ اور جب یہ کہا کہ اس کی طرف حکم وجوب کی نسبت نہیں کی، حکم کی وجوب کی نسبت نہیں کی جاتی، تو اس سے علت نکل گیا، اس لیے کہ حکم کی وجوب کی نسبت علت کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے اس تعریف سے، سبب کی اس تعریف سے علت بھی خارج ہو گیا۔ اور جب کہا کہ اس کی طرف حکم کی وجود کی بھی نسبت نہیں ہوتی، اضافت نہیں کی جاتی، تو اس سے شرط نکل گیا۔ کیا نکل گیا؟ شرط بھی نکل گیا، اس لیے کہ شرط کی طرف حکم کی وجود کی نسبت ہوتی ہے، جب شرط پایا جاتا ہے حکم بھی وہ موجود ہوتا ہے۔ اور جب یہ کہا کہ اس میں کوئی علت کے معنی نہ ہو، سبب میں علت کے معنی نہ پائے جائے، تو اس سے علت کی وہ دونوں قسمیں نکل گئی، سبب کی وہ دونوں قسمیں نکل گئی، وہ سبب کہ جس میں علت کے معنی ہو وہ بھی خارج ہو گئی، اور وہ سبب کہ جو جس کی علت کے ساتھ التباس ہے، جس میں شبہ ہے علت کا، وہ دونوں قسمیں بھی خارج ہو گئی، وہ دونوں قسمیں بھی کیا ہو گئی؟ خارج ہو گئی۔ لہذا سبب وہ ہوتا ہے کہ جو کسی، یہ حکم ہے، یہ سبب ہے، سبب وہ شے ہے، وہ چیز ہے کہ جو حکم تک پہنچنے کا طریقہ ہو، ذریعہ ہو، بغیر اس بات کے کہ اس حکم کی نہ وجوب کی نسبت سبب کی طرف کی جاتی ہے، نہ ہی وجود کی جاتی ہے، اور نہ ہی اس سبب میں علت کے معنی سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس سبب میں اور حکم کے درمیان میں ایک علت دائر ہوتی ہے، ایک علت درمیان میں آتی ہے، اس حکم کی نسبت سب سے پہلے علت کی طرف ہوتی ہے، اس سبب کی طرف نہیں ہوتی، تو اس حکم کی نسبت وجوب کی بھی اور وجود دونوں کی نسبت علت کی طرف ہوتی ہے، سبب کی طرف نہیں ہوتی۔ اس کی مثال دی ہے، مثال سے سمجھ میں بات آ جائے گی۔ مثال دی ہے، یہ پہلے علت اور معلول کی بحث میں گزر چکی ہے۔ سبب ہو، درمیان میں علت ہے، اور آگے حکم ہے۔ یہ علت بھی یاد رکھنا، اس علت کی بھی اضافت نسبت نہیں ہوتی اس سبب کی طرف، یہ علت بھی سبب کی وجہ سے نہیں ہوتی، کیونکہ اگر اس کی نسبت بھی سبب کی طرف کر دی جائے تو پھر یہ دوسری قسم بن جائے گی، وہ علت، وہ سبب جو علت کے معنی میں ہو، حالانکہ یہاں سبب، اس علت کی نسبت بھی سبب کی طرف نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہے، اگر کوئی آدمی دوسرے کی دلالت کرے، رہنمائی کرے، آپ کو بتا رہے اس کے بکسے میں بہت قیمتی موبائل رکھا ہوا ہے، اس کے بکسے میں بڑا قیمتی موبائل ہے، 1,00,000 روپے رکھے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اس کی عادت ہے، ٹھیک ہے، اب چور کی رہنمائی کر لینا مال پر کہ اس کے پاس مال موجود ہے، میں نے آپ کو بتا دیا اس کے پاس مال موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ چلا گیا اس کا بکسہ توڑ کر اس کے بکسے سے پیسے نکال دیے، 1,00,000 روپے نکال دیے، جو بھی لے گیا چوری کر لی، میں ضامن ہوں گا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے بتایا، میں نے دلالت کی، چور کی، چوری کی دلالت کی، میں نے دلالت کی، رہنمائی کی، میں نے خبر دی اس کو، میں نے اس کو بتایا کہ اس کے پاس مال ہے، چوری خود اس نے اپنے اختیار سے کی ہے۔ اب دیکھو، میں سبب بن گیا اس کے مال کے چوری ہونے کا، میں سبب ہوں، میں سبب ہوں، یہ علت ہے، اور وہاں چوری واقع ہونا وہ حکم ہے، چوری ہو گئی یہ حکم ہے، حکم کی نسبت سبب کی طرف نہیں ہوگی، حکم کی نسبت، کیونکہ حکم اور سبب کے درمیان میں علت موجود ہے، اور یہ علت ایسی علت ہے کہ اس علت کی نسبت سبب کی طرف نہیں ہو رہی، اس علت کی نسبت بھی سبب کی طرف نہیں ہو رہی، اور حکم وجوباً و وجوداً، وہ چوری وجوداً و وجوباً اس کی نسبت فاعل مختار اور سارے کے مختار کی طرف کی جاتی ہے،
لہذا ہم نے تو صرف اشارہ کیا ہے، ہم نے تو صرف خبر دی ہے، ہم نے تو اس کو چوری، ہم نے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو تو چوری نہیں کروائی. لہذا میں سبب بن گیا، رہنمائی کرنے والا، بتانے والا، اور فاعل سارق مختار، فاعل مختار نے عملاً کام کر لیا. لہذا چوری فعل کی نسبت علت کی طرف ہوگی، سبب کی طرف نہیں ہوگی. چور ضامن ہوگا، وہ اس سے تاوان لی جائے گی. جو دلالت کرنے والا ہے سبب ہے، سبب سے اس کو تاوان واجب نہیں. گناہ ہے، گناہ اپنے حال پر برقرار ہے، گناہگار ہے. گناہ ہے کیوں؟ الدال علی خیر کفاعلہ، تو اس کی ضد تو نکلے گی نا، والدال علی شر کفاعلہ. لہذا چوری کی گناہ میں شامل تو ہے، گناہگار ہے، لیکن ضامن نہیں ہوگا، ضامن نہیں ہوگا. یا مجھے پتہ ہے کہ یہ اپنے قاتل کے تلاش میں ہے، میں نے اس کو بتایا آپ نے جس کو مارنا ہے، آپ کا قاتل، آپ کا جو مطلوبہ شخص ہے وہ موجود ہے، وہاں گھوم رہا ہے، یعنی کہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا. اس نے جا کر بندوق اٹھا کر جا کر اس کو گولی ماری، اس نے اس کو ختم کر دیا. لہذا میں نے بتایا ہے تو میں دلالت کرنے والا ہوں، میں سبب بن گیا، اس کے قتل کا سبب میں بن گیا، لیکن قتل کیا میں نے نہیں ہے، قتل اس نے کیا ہے. یہ فاعل مختار کا فعل درمیان میں آ گیا، اس لیے اس حکم کی نسبت وجوباً و وجوداً علت کی طرف کی جائے گی، سبب کی طرف نہیں ہوگی. ہاں گناہ میں شریک ہو گیا، گناہ میں کیا ہو گیا؟ گناہ میں شریک ہوں، لیکن تاوان میں، قصاص میں یا دیت میں شریک میں نہیں ہوں، کیونکہ فاعل مختار کا فعل درمیان میں ہے. وہ علت اور سبب سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بتانے سے اس کی چوری ضروری نہیں ہے. جب میں نے بتایا تو میرے بتانے سے ڈاکہ چوری نہیں پڑی، قتل نہیں ہوا، بلکہ ہو سکتا ہے میں نے اس کو بتایا ہو اور یہ کہہ دے کہ چھوڑو نہیں کرتا، میں نے توبہ کی، سال کا آخر ہے، جو ہو گیا سال کے شروع میں ہو گیا، اب میں نے توبہ کی ہے. اب دیکھو میں نے بتا بھی دیا، چوری ہو گئی نہیں ہوئی، میں نے بتا دیا قتل ہو گیا نہیں ہوا. دیکھو میرے بتانے سے چوری ہوتی نہیں ہے، اس کے کرنے سے چوری ہوتی ہے. میرے بتانے سے قتل واقع نہیں ہوا، اس کے قتل کرنے سے قتل واقع ہوا. لہذا میں سبب ہوں، اس لیے جب سبب ہوں تو بتانے سے ہو سکتا ہے میں تو بتا تو دوں اس کو، لیکن اس کا عمل کرنا ضروری نہیں. ہو سکتا ہے اس کو توفیق ہو، اسلام کی توفیق ہو، چوری نہ کرنے کی توفیق مل جائے، قتل نہ کرنے کی توفیق اللہ دے دے، قتل نہ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کر لے، تو ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے اس حکم کی نسبت وجوداً و وجوباً سبب کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ علت کی طرف کی جاتی ہے، علت ہوتی ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے علت والا ضامن ہوگا اور سبب والا ضامن نہیں ہوگا. شارح کہتے ہیں پھر اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ مناسب یہ ہے کہ پھر وہ بندہ بھی ضامن نہ ہو جو کسی ظالم بادشاہ کے سامنے شکایتیں کرے. ظالم بادشاہ، ظالم حکمران اس کو شکایت کر لے، ناحق شکایت کر لے، ناحق کسی کے بارے میں شکایت کر لے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. ظالم حکمران کو شکایت لگائے، کسی کا ناحق شکایت لگائے، اور ظالم اس کا حکمران اور ظالم بادشاہ اور وہ حاکم وہ اس کی شکایت سن کر فلانے کو اس پر تاوان لازم کر کے اس سے تاوان لے لے، تو تاوان کس نے لیا ہے؟ شکایت لگانے والے نے لیا ہے یا جس کو شکایت لگائی گئی ہے؟ وہ تو حاکم نے لیا ہے نا تاوان اس سے. تو اس کے تاوان کا ضامن کون ہوگا؟ حاکم ہوگا. حاکم سے کوئی تاوان لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا، کسی کا باپ بھی نہیں لے سکتا. اب اس کا تاوان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کیونکہ اس نے تو صرف شکایت لگائی ہے، سبب بن گیا اس سے مال نکلوانے کا، تاوان دلوانے کا، یہ سبب بن گیا، لیکن اس نے کیا تو نہیں ہے. درمیان میں فاعل مختار کا فعل ہے، تو اصول کا تقاضا تو یہی ہے کہ حکم کی وجوب اور وجود دونوں کی نسبت علت کی طرف ہو، سبب کی طرف نہ ہو، اور وہ حاکم سے اپنا تاوان لے نہیں سکتا.
اپنا مال نہیں لے سکتا تو اس کا مال تو ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں پھر متاخرین نے فتویٰ دیا، اصول کا تقاضا تو یہ ہے کہ شکایت لگانے والے پر تاوان نہ ہو، کیونکہ یہ سبب بنا ہے، علت نہیں بنا۔ جب یہ سبب بنا ہے تو اصول کا تقاضا ہے کہ اس پر تاوان نہ ہو، زمان نہ ہو۔ لیکن متاخرین نے، شارح کہتے ہیں متاخرین نے فتویٰ دیا ہے کہ جس نے شکایت لگائی ہے وہ اس کے مال کا ضامن ہوگا، اس کے تاوان کا کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل لوگ بکثرت ایسا کام کرتے ہیں، ظالم حکمرانوں کو، ظالم جو بڑے ہیں ان کو، ظالموں کو شکایت لگا کر، ناحق شکایت لگا کر لوگوں سے تاوان وصول کرواتے ہیں، ان کو جرمانہ وصول کرواتے ہیں اور ناحق کراتے ہیں۔ اس لیے متاخرین نے فتویٰ دیا ہے کہ اس میں جو سبب بنے گا وہ بھی اس کا کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا، وہی اس کا ضامن ہوگا۔ متاخرین نے فتویٰ دیا ہے۔ اسی طرح محرم ہے، دیکھو محرم آدمی جب احرام باندھ لیتا ہے، محرم آدمی جب احرام باندھ لیتا ہے تو احرام باندھنے کی وجہ سے اس پر شکار کرنا حرام ہے۔ شکار کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، اسی کے ساتھ ضمن میں ہے، آگے نہیں گئے۔ احرام میں شکار کرنا حرام ہے۔ اس نے خود شکار نہیں کیا بلکہ اس نے غیر محرم کو اشارہ کیا کہ ادھر وہ ہرن بیٹھی ہوئی ہے، وہاں شکار موجود ہے، اس نے رہنمائی کی، اس نے دلالت کی، یہ سبب بن گیا۔ شکار فاعل مختار نے کیا ہے، غیر محرم تھا، تو ان پر اس پر تو کوئی چیز لازم ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود محرم پر تاوان جنایت کرنے کی وجہ سے، احرام پر اس نے جنایت کی، اس لیے اس پر کیا لازم ہوگا؟ وہ جنایت کی وجہ سے اس پر دم لازم ہوگا، یا دم کے علاوہ جو بھی چیزیں لازم ہوتی ہے یہ کیا لازم ہو جائے گی، اس کے اوپر تاوان واجب ہوگا۔ تو اصول کا تقاضا ہے، تو یہ تو سبب بنا ہے، یہ کیا بن گیا؟ یہ تو سبب بن گیا ہے، اور جب سبب بن گیا ہے تو اس پر تاوان نہیں ہونا چاہیے۔ فاعل مختار کا فعل درمیان میں ہے، وہ غیر محرم ہے، اس لیے وہ اگر شکار کر لے تو محرم پر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، محرم پر بھی کیا ہوگا؟ تاوان واجب ہے، جنایت کرنے کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ جنایت کرنے کی وجہ سے۔ ایسا ہی تاوان واجب ہے، تاوان ایسا ہی واجب ہے جیسے کہ مودع پر تاوان واجب ہو جاتا ہے۔ کس پر؟ مودع پر۔ ایک آدمی نے دوسرے کے پاس مال رکھ دیا، ڈالر رکھ دیے، ہزاروں روپے، سونا چاندی، قیمتی اشیاء رکھوا دیے، بھئی یہ رکھ دو، امانت ہے آپ کے پاس، میں آ رہا ہوں، میں 2 دنوں کے بعد لے لوں گا آپ سے۔ امانت رکھوا دیا اس کے پاس، مال ودیعت رکھوا دیا، اور پھر مودع نے کہا، چور کو کہا میرے فلانے بکسے میں 1 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، اتنی قیمتی اشیاء رکھے ہوئے ہیں، کسی اور کے ہیں، میرے بکسے میں ہے، ٹھیک ہے، تو چابی تو میں نہیں دوں گا، آپ تالا توڑ دو، مال لے جاؤ۔ خود مودع نے سارق کی رہنمائی کی، دلالت کی، اور سارق فاعل مختار ہے، وہ آیا، اس نے بکسہ توڑ کر اس میں سے پیسے نکال کر چلا گیا۔ تو مودع نے مال ودیعت میں تعدی کی، اس لیے کہ اس کا کام حفاظت کرنا تھا، یہ اس نے حفاظت نہیں کی، خود چور کی رہنمائی کی، اس لیے یہ مودع، جیسے یہ مودع ضامن ہے اس مال کا، ایسے ہی محرم، اس نے احرام باندھ لیا، تو احرام باندھ کر اس نے التزام کر لیا اس بات کی کہ نہ شکار کرے گا، نہ رہنمائی کرے گا، نہ خود کرے گا، نہ کسی کو بتائے گا شکار، وہ اس سے احرام، کیونکہ جب احرام باندھ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے سارے پرامن رہو، مجھ سے سب کے سب کیا رہو؟ پرامن رہے، مجھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، نہ کرے گا اور نہ بتائے گا۔ اور جب اس نے احرام باندھ کر پھر اشارے کرنے شروع کر دیے تو اس نے اپنے احرام کی خلاف ورزی کی، جس مقصد کے لیے احرام باندھا تھا اس احرام کی خلاف ورزی ہو گئی، التزام نہ کر سکا، اس وجہ سے اس پر جنایت لازم ہوگی اور اس کی صورت میں تاوان واجب ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے کہ مودع میں ہوا، ان کے ذمہ ایک تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرتا، کیونکہ جب مال کو دوسرا رکھوا رہا ہے تو کہہ دے بھئی مجھے میرے پاس نہ رکھواؤ۔ جب اس نے ذمہ داری لے لی کہ ہاں رکھ دو، کوئی بات نہیں ہے، اور پھر دوسرے کو فون میسج کر کے بھیج دیا، میسج اور فون کیا کہ آؤ میرے بکسہ توڑ کر لے جاؤ،
تو اپنی ذمہ داری میں اس نے کوتاہی کی تعدی کی، اس لیے اس پر تاوان، اور تاوان کیا ہوگا؟ تاوان واجب ہوگا، لازم ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کتاب میں اگر سمجھے ہو تو سبب اور علت میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو کتاب میں کہاں سے ہے؟ وَهَذِهِ الْحُقُوقُ، اور یہ جو حقوق ہے، اے جنسها، یعنی حقوق کی جو جنس ہے، سواء کان حقا للہ او للعبد، برابر ہے کہ وہ حقوق حق اللہ کا حق ہو یا بندے کا حق ہو۔ للمذکور عن قریب، نہ کہ وہ حقوق جو عن قریب ذکر ہو کیے گئے یہ نہیں۔ تنقسم، مطلقاً حقوق یہ منقسم ہوتی ہے الی اصل و خلف، اصل کی طرف اور خلیفہ کی طرف۔ وہ خلف یقوم مقام الاصل، جو اصل کے قائم مقام ہوتی ہے، عند التعذر، متعذر ہونے کے وقت۔ فالایمان، تو جو ایمان ہے، اصلہ التصدیق والاقرار جمیعا، اس کی اصل تصدیق اور اقرار دونوں ہے، عند اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ثم صار الاقرار وحدہ اصلا، پھر اکیلے اقرار یہ اصل ہو گیا، مستبدا، مستقل طور پر، خلفا، خلیفہ ہو گیا، عن التصدیق، تصدیق کی طرف سے، فی احکام، حق کی احکام الدنیا، دنیاوی احکامات کے حق میں، بأن یقوم الاقرار مقامہ، اس طور پر کہ یہ اقرار اس تصدیق کے قائم مقام ہو، فی حق ترتب الاحکام ہی، اس کے احکامات کے مرتب ہونے کے حق میں، کما فی المکرہ علی الاسلام، جیسے اسلام پر مجبور کیے ہوئے شخص میں، اجری الاقرار، اقرار کو جاری کر دیا گیا، مقام مجموعی تصدیق والاقرار، تصدیق اور اقرار کے مجموعے کے قائم مقام بنا کر، اجریہ قائم مقام بنا دیا گیا، جاری کیا گیا۔ وَإِنْ عَدِمَ التصدیق مِنْهُ، اگرچہ تصدیق اس کی طرف سے معدوم ہے، تصدیق معدوم ہو۔ ثم صار اداء احد الابوین، پھر ابوین میں سے ایک کا ادا کرنا، یعنی ایمان کا ادا کرنا، ایمان لانا، فی حق الصغیر، بچے کے حق میں، خلفاً، یہ خلیفہ ہو گیا، عن ادائہ، بچے کی طرف سے ایمان کے ادا کرنے کا، اے ادا الصغیر الایمان، حتی یجعل مسلما، یہاں تک کہ بچے کو مسلمان بنا دیا جائے گا، باسلام احد الابوین، ابوین میں سے ایک کے اسلام لانے سے، ویجری علیہ احکامہ، اور بچے پر اس کے احکامات، اسلام کے احکامات کو جاری کیا جائے گا۔ کیا احکامات ہے؟ بالمیراث، میراث کے ذریعے سے، وصلاۃ الجنازۃ، اور نماز جنازے کے، ونحوہا۔ ثم صارت تبعیت اہل الدار، پھر اہل دار یعنی دار الاسلام کا تابع ہونا یہ ہو جائے گا، خلفاً، خلیفہ ہو جائے گا، عن تبعیت الابوین، والدین کے تابع ہونے سے، فی اثبات الاسلام فی الصبی، بچے میں اسلام کے ثابت کرنے میں، اس بچے کے، الذی صباہ اہل الاسلام، جس کو اہل اسلام نے گرفتار کیا ہو، قیدی کیا ہو، واخرجوہ الی دارہم، اور ان کو اپنے دار اسلام کی طرف نکالا ہو، یحکم علیہ بالاسلام، تو اس بچے پر حکم لگایا جائے گا اسلام کا، فی الصلاۃ، نماز پڑھنے میں، علیہ یعنی اس پر نماز جنازہ کے پڑھنے میں، بحکم التبعیت، تابع ہونے کے حکم کے ساتھ۔ پھر اعتراض ہوا، یہ تو خلیفہ کا خلیفہ ہو گیا، اس کا جواب دے رہے ہیں، وَهَذَا لَيْسَ خَلْفًا عَنْ خَلْفٍ، یہ خلیفہ کا خلیفہ ہونا نہیں، بل كُلُّ ذَلِكَ خَلْفٌ عَنْ أَدَاءِ الصَّغِيرِ، بلکہ ان میں سے ہر ایک خلیفہ ہے بچے کے ایمان کی ادائیگی سے، لیکن البعض مرتب علی البعض، لیکن ان میں سے بعض پر مرتب ہے، وَكَذَلِكَ الطَّهَارَةُ، اسی طرح طہارت ہے، بالماء، پانی کے ساتھ، اصل ہے، والتیمم خلف عنہ، تیمم اس کا خلیفہ ہے، وهذا القدر بلا خلاف، اتنی مقدار بغیر اختلاف کے ہے، ثم هذا الخلف عندنا مطلق، پھر یہ جو خلیفہ ہے تیمم ہمارے نزدیک یہ مطلق ہے، حتی یرتفع الحدث بالتیمم، یہاں تک کہ تیمم کی وجہ سے وہ حدث ختم ہو جائے گا، فتثبت به اباحۃ الصلاۃ، اس لیے اس سے اباحت صلاۃ ثابت ہو جاتی ہے، الی غایۃ وجود الماء، پانی کے وجود کے پانی کے موجود ہونے تک نماز کی اباحت ثابت ہو جاتی ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ ضروری، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ضروری ہے، اے لا یرتفع به الحدث اصالۃ،
اصالتاً اصلاً اس سے حدث ختم نہیں ہوگا، ولیکن یبیح الصلاۃ، لیکن نماز کو مباح کر، لیکن نماز مباح ہو جاتی ہے لضرورت احتیاج، محتاج احتیاج کے ضروری کی ہونے کی وجہ سے، فلا یجوز بتیمم واحد، اس لیے ایک تیمم سے جائز نہیں ہوگی، صلاتان مکتوبتان، دو فرض نمازیں جائز نہ ہوں گی، بل یجب لکل مکتوبۃ، بلکہ ہر فرض نماز کے لیے ضروری ہوگی تیمم آخر، دوسرا تیمم لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ شبہ آ گیا، پھر کیا آ گیا؟ شبہ آ گیا، پتہ نہیں حقیقت ہے یا شبہ ہے، شبہ پیدا ہو گیا، تو شبہ کو دور کر رہے ہیں۔ ثم استدرک، شارح کہتے ہیں ثم استدرک من قولہ، یا ثم استدرک من قولہ، مصنف نے اس استدراک کیا اپنے اس قول سے، ھذا خلف عندنا مطلق، یہ ہمارے نزدیک مطلقاً خلیفہ ہے، اس سے استدراک کر لیا بقول، اپنے اس قول سے، لیکن الخلافۃ بین الماء والتراب، لیکن خلافت خلیفہ کا ہونا یہ پانی اور مٹی کے درمیان میں ہے، فی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے قول میں، دلیل ان کی دے رہے، لأن اللہ تعالی قال، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فإن لم تجدوا ماء، اگر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو خدا کے واسطے کیا کرو، پاک مٹی سے تیمم کر لو، فجعل التراب خلفا عن الماء، اس لیے پانی کو، مٹی کو پانی کا خلیفہ بنا دیا گیا۔ وعند محمد و زفر، امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک، بین الوضوء والتیمم، یہ خلافت یہ وضو اور تیمم کے درمیان میں ہے، الحاصلین من الماء والتراب، یہ دونوں جو حاصل ہوتی ہیں پانی سے اور مٹی سے، لا بین المؤثرین، نہ کہ مؤثرین کے درمیان میں ہے، یعنی پانی میں اور تراب میں، مٹی میں۔ دلیل دے رہے ہیں ان کی، لأن اللہ تعالیٰ امر اولا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا بالوضوء، وضو کرنے کا، بقولہ فاغسلوا، اپنے فرمان فاغسلوا سے، ثم امر بالتیمم عند العجز عن الوضوء، پھر وضو سے عاجز ہونے کے وقت تیمم کا حکم دیا۔ مصنف کہتے ہیں وتبتنی علیہ، اسی پر مبنی ہے، اسی پر قائم ہے، اے علی ھذا الاختلاف المذکور، مذکورہ اختلاف پر قائم ہے، مسئلۃ امامۃ المتیمم للمتوضئین، متیمم کے امامت کا، متوضئین کے لیے متیمم کے امامت کے مسئلہ اسی پر مبنی ہے، لأنہ، اس لیے کہ یجوز عند الشیخین، شیخین کے نزدیک یہ جائز ہے، فإن التراب وإن كان خلفا عن الماء، اس لیے کہ مٹی اگرچہ یہ پانی کا خلیفہ ہے، لیکن التیمم لیس بخلف عن الوضوء، لیکن تیمم یہ وضو کا خلیفہ نہیں ہے، بل ہما سواء، بلکہ یہ دونوں کے دونوں برابر ہے، فیجوز اقتداء احدہما بالآخر، اس لیے ان دونوں میں سے ایک کا دوسرے کی اقتداء کرنا جائز ہے، ایہما کان، ایہما کان، ان میں سے جو بھی ہو، ولا يجوز عند محمد و زفر، اور امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں، لأن التیمم، اس لیے کہ جو تیمم ہے، لما كان خلفا عن الوضوء، جب یہ خلیفہ تھا وضو کا، كان المتیمم خلفا عن المتوضی، تو پھر متیمم، تیمم کرنے والا یہ وضو کرنے والے کا خلیفہ ہوگا، فلا يجوز الاقتداء بالاضعاف، اس لیے اضعاف کی اقتداء کرنا جائز نہیں، والخلافت لا تثبت الا بالنص، خلافت ثابت نہ ہوگی مگر نص سے، او دلالتہ، یا دلالت النص سے، فلا تثبت بالرائے، اس لیے یہ خلافت ثابت نہیں ہوگی رائے اور قیاس سے، کما لا یثبت الاصل بھی، جیسے کہ اس سے اصل ثابت نہیں ہوتی، عذر ثابت نہیں ہے، لیکن چلو کما لا یثبت الاصل بھی، جیسے کہ رائے سے اصل ثابت نہیں ہوتی، وشرط ہو، اس خلافت کے لیے شرط یہ ہے، اے شرط کون ہی خلفن، خلیفہ ہونے کے لیے شرط ہے، عدم الاصل، اصل کا نہ ہونا، فی الحال اصل کا نہ ہونا، اعلی احتمال الوجود، موجود ہونے کے احتمال کے ساتھ، لیصیر سبب منعقدا للاصل اولا، تاکہ یہ سبب سب سے پہلے اصل کے لیے منعقد ہو، فیصح خلف، تاکہ خلیفہ ہونا صحیح ہو، اما اذا لم يحتمل الاصل الوجود، رہی اس صورت میں کہ جب اصل وجود کا احتمال ہی نہ رکھتا ہو، فلا يصح الخلف عنہ، تو اس سے خلیفہ ہونا صحیح نہیں،
وَقَذَا إِذَا كَانَ الْأَصْلُ مَوْجُودًا بِنَفْسِهِ، اسی طرح جب اصل خود اپنے ذات کے اعتبار سے موجود ہو، فَلَا يَصِحُّ الْخَلْفُ أَيْضًا، تو یہاں پر بھی خلیفہ ہونا صحیح نہیں۔ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ وَتَظْهَرُ هَذِهِ، اور یہ ظاہر ہو جائے گا، اے ثمرۃ احتمال الاصل، اصل کے احتمال کا ثمرہ ظاہر ہو جائے گا، للوجود، وجود کے لیے، فی الیمین الغموس، فی یمین الغموس، یمین غموس میں، والحلف علی مس السماء، اور آسمان کے چھونے کے قسم میں، فإن فی یمین الغموس، اس لیے کہ یمین غموس میں، لا تجب الکفارۃ، کفارہ واجب نہیں، اذ لا یتصور البر، اس لیے کہ اس قسم کا پورا کرنا متصور نہیں، الذی هو الاصل، کہ جو کہ اصل ہے، فإن زمان الماضی قد فات عن الحالف، اس لیے کہ ماضی کا زمانہ یہ تو قسم کھانے والے سے فوت ہو چکا ہے، ولا قدرت له علیہ، اور اس کے لیے اس پر کوئی لوٹانے پر کوئی قدرت نہیں، طاقت نہیں، وفی الحلف علی مس السماء، اور آسمان کے ہاتھ لگانے کی قسم میں، یتصور البر، قسم کا پورا کرنا متصور ہے، ویمکن، اور ممکن ہے، لأن الانبیاء والملائکۃ یمسونہ، اس لیے کہ انبیاء اور ملائکہ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ کچھ انبیاء تو اوپر بھی ہے نا، اوپر ہے، وہ تو بیٹھے ہوئے ان کے اوپر، ہاتھ لگانا کیا ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے ان کے اوپر، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے ہیں۔ وَلِلْأَوْلِيَاءِ أَيْضًا مُمْكِنٌ، اولیاء کے لیے بھی کیا ہے، ممکن ہے، اولیاء کے لیے بھی ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ بخرق العادت، عادت کو پاڑنے سے ہوگی، عادت کو پاڑنے سے ہوگی۔ ولیکن العجز ظاہر فی الحال، لیکن فی الحال عاجز ہونا ظاہر ہے، یعنی عرف اور عادت میں، اس لیے فتجب الکفارۃ لہ، اس لیے اس کے لیے کفارہ واجب ہو جائے گا۔ واما القسم الثانی، رہی دوسری قسم، من التقسیم المذکور، مذکورہ تقسیم میں سے، فی اول الفصل، جو پہلے فصل میں ذکر ہوئی، وہو، اور یہ وہ ہے، ما یتعلق بہ، جس کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، الاحکام، و احکامات متعلق ہوتے ہیں، فاربعۃ، کتنے ہیں؟ چار ہیں۔ الاول السبب، پہلی قسم ہے سبب، وہو اقسام اربعۃ، اور اس کی چار قسمیں ہیں، یہ چار قسمیں ہیں۔ الاول، پہلی قسم ہے سبب حقیقی، جو حقیقتاً سبب ہو، وہ ہوا، اور حقیقی سبب وہ ہے، ما یکون طریقا الی الحکم، جو حکم تک کے لیے راستہ ہو، اے مفضیا الیہ، یعنی اس تک پہنچانے کے لیے ہو، فی الجملۃ، فی الجملہ، بخلاف العلامت، برخلاف علامت کے، فإنها دالۃ علیہ، اس لیے کہ وہ حکم پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے، لا مفضیۃ الیہ، نہ کہ اس تک پہنچانے والا ہوتا ہے، اس لیے اس سے علامت خارج ہو گئی۔ من غیر ان یضاف الیہ، بغیر اس بات کے کہ اس حکم کی نسبت کی جاتی ہے اس سبب کی طرف، اس کے بغیر ہو، نسبت کی جاتی ہے اس سبب کی طرف، وجوب الحکم، حکم کے وجوب کی، کما یضاف ذلک الی العلت، جیسے کہ اس کی اضافت کی جاتی ہے علت کی طرف، ولا وجود، اور نہ ہی وجود کی، کما یضاف ذلک الی الشرط، جیسے کہ اس کی اضافت کی جاتی ہے شرط کی طرف، ولا يعقل فیہ معانی العلل، اور نہ ہی اس میں علت کے معنی سمجھے جاتے ہوں اس سبب میں، بوجہ من الوجوہ، کسی بھی طریقے سے، بحیث، اس طور پر کہ لا یکون له تاثیر فی وجود الحکم اصلا، حکم کے پائے جانے میں اس سبب کا کوئی تاثیر نہ ہو، اثر نہ ہو، بالکل ہی، لا بواسطۃ، نہ کسی واسطے سے، ولا بغیر واسطۃ، نہ بغیر کسی واسطے کے، اذ لو کان کذالک، اس لیے کہ اگر ایسا ہو، لم یکن سببا حقیقیا، تو پھر وہ سبب حقیقی نہ ہوگا، بل سببا، بلکہ ایسا سبب ہوگا، لہو شبہۃ العلت، جس کی علت کے ساتھ التباس ہو، علت کے ساتھ یہ شبہ ہو جائے گا، التباس ہوگا، او سببا، یا ایسا سبب ہوگا، فیہ معنی العلت، جس میں علت کا معنی ہوگا، لیکن یتخلل بینہ، اے بین سبب، لیکن سبب کے درمیان میں آ جائے، و بین الحکم، اور حکم کے درمیان میں، علت، ایسی علت ہو، لا تضاف الی السبب، جو سبب کی طرف مضاف نہ ہو، علت سبب کی طرف مضاف نہ ہو، اذ لو کانت مضافۃ الی السبب، اس لیے کہ اگر وہ علت سبب کی طرف مضاف ہو، والحکم مضاف الیہا، اور وہ حکم علت کی طرف مضاف ہو، لکان السبب علت العلت، لکان سبب علت العلت، تو پھر وہ سبب علت کا علت بن جائے گا، لا سببا، نہ حقیقی، نہ کہ حقیقی سبب ہوگا، علامہ سیاتی، جیسے کہ ان قریب آ جائے گا۔
کدلالت انسان علی مال انسان، جیسے کہ ایک انسان کی خبر دینا، دلالت کرنا، دوسرے انسان پر دلالت کر لے، خبر دے دے، او نفس ہی، یا کسی انسان کے مال پر دلالت کرے، یا کسی اس کے نفس پر دلالت کر لے، لیسرقہ، تاکہ وہ اس کو چوری کر لے، او لیقتلہ، تاکہ اس کو قتل کر دے، فإنہا سبب حقیقی، اس لیے کہ یہ حقیقی سبب حقیقی ہے، للسرقۃ والقتل، چوری کے لیے اور قتل کی حقیقی سبب ہے، لأنہا تفضی الیہ، اس لیے کہ یہ اس تک پہنچاتی ہے، من غیر ان تکون موجبتاً او موجدتاً لہو، بغیر اس بات کے کہ وہ اس کو واجب نہیں کرتی چوری کو، اور نہ ہی چوری کو موجود اور ایجاد کرتی ہے، ولا تاثیر لہا، اس سبب کا کوئی اثر بھی نہیں، فی فعل السرقۃ اصلاً، چوری کے فعل میں اس سبب کا کوئی اثر نہیں ہے بالکل ہی، لیکن تخلل بین الدلالت و بین السرقۃ، لیکن اس دلالت جو سبب ہے اور سرقہ جو کہ حکم ہے، اس کے درمیان میں آ گیا علت، ایسی علت آ گئی، غیر مضافۃ الی الدلالۃ، کہ جو علت دلالت کی طرف، سبب کی طرف مضاف نہیں، اور وہ علت کیا ہے؟ وہ فعل السارق المختار، وہ سارق مختار کا فعل ہے، وقصدہ، اور اس کا ارادہ ہے، اذ لا یلزم، اس لیے کہ لازم نہیں آتا، ان من دلہ احد علی فعل، کہ جو آدمی اس کی دلالت کر لے، کوئی آدمی اس کی دلالت کر لے، علی فعل سوء، کسی برے کام کی، کسی برے کام کی اگر کوئی دلالت کرتے اسے لازم نہیں آتا یفعلہ، کہ وہ المدلول، کہ وہ مدلول البتہ حتمی طور پر اس کام کو کر لے، لازم نہیں آتا، بل لعل اللہ یوفقہ، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ ان کو توفیق دے، اعلیٰ ترک ہی، اس کے چھوڑنے کی، مع دلالت ہی، اس پر دلالت کرنے کے باوجود، فإن وقع منہ السرقۃ او القتل، پس اگر اس کی طرف سے سرقہ اور یا قتل واقع ہو جائے، لا یضمن الدال شیئا، تو دلالت کرنے والا ضامن نہیں ہوگا بالکل ہی، کسی شے کا ضامن نہیں ہوگا، لأنہ صاحب سبب محض، اس لیے کہ محض سبب والا ہے، سبب محض والا ہے، لا صاحب علت، نہ کہ علت والا ہے، کرنے والا نہیں ہے، وعلی ھذا شارح کہتے ہیں، وعلی ھذا فینبغی، اسی سور پر تو پھر مناسب یہ ہے، اللہ یضمن من، کہ وہ شخص بھی ضامن نہ ہو، من سعی الی سلطان ظالم، جو ظالم حاکم کی طرف سعی کرے، یعنی شکایت لگائے، فی حق احد، کسی کے حق میں، بغیر حق، ناحق شکایت لگائے، مناسب یہ ہے کہ وہ بھی تاوان ذمہ دار نہ ہو، ظالم کیا کرے، ظالم سلطان، حتی غرمہ مالا، یہاں تک کہ وہ اس سے مالی تاوان لے لے، جرمانہ اس سے لے لے ظالم حکمران، لأنہ صاحب سبب محض، اس لیے کہ شکایت لگانے والا صاحب یہ محض سبب ہے، سبب محض والا ہے، لیکن افت المتاخرون بزمانہ ہی، لیکن متاخرین نے فتویٰ دیا ہے اس کے ضامن ہونے کا، لفساد الزمانے بالسعی الباطل، ناجائز شکایتوں کی وجہ سے، زمانے کے فاسد ہونے کی وجہ سے، لفساد الزمانے، زمانے کی فاسد ہونے کی وجہ سے، زمانہ کیسے فاسد ہو گیا، بالسعی الباطل، باطل شکایتوں کی وجہ سے، وکثرت السعات فیہ، اور زیادہ شکایتیں لگانے والوں کی کثرت کی وجہ سے، فیہ، اس زمانے میں، وَأَمَّا الْمُحْرِمُ، رہا محرم، الدال علی الصید، جو شکار، کسی شکار پر دلالت کرنے والا ہو، فإنما ضمن، اور وہ ضامن ہوا، ضمن قیمتہ، وہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا، لأنہ ترک الامانہ، اس لیے کہ اس نے اس امان کو چھوڑ دیا، الملتزم باحرامہ، کہ احرام کی وجہ سے اس نے جو اس کا التزام کیے ہوئے تھا اس کے چھوڑنے کی وجہ سے ہے، بفعل الدلالت، دلالت کے فعل کی وجہ سے، کالمودع، اس مودع کی طرح، اذا دل السارق علی الودیعۃ، کہ جب وہ چور کی رہنمائی کرے ودیعت پر، یضمن، تو ضامن ہوگا، لکونہ تارکا للحفظ، اس حفاظت کے چھوڑنے کی وجہ سے، الملتزمی، جس کا اس نے التزام کیا، جس کا وہ التزام کرنے والا ہے، یا الملتزمی کالحفظ، الملتزمی یا الملتزمی، جی التزمہ،